اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ و نماز کے ذریعے میں سبق 18A میں اے اور 18B میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس سبق میں قرآن پاٹ میں ہم قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے ہم وہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد گرامر میں ہم نئے 3 اسما بنائیں گے۔ ابھی تک تو ہم سارے افعال بنا رہے تھے نا ٹیبلز میں، تو 3 اسما بنائیں گے گرامر میں، وہ ہم سیکھیں گے، اور اس کے نئے اشارے بھی بہت مزے کے سیکھیں گے۔ پھر نقاط تعلیم اور شوق دیکھیں گے۔ اس سبق میں 14 نئے الفاظ ہیں جو کہ قرآن میں 898 بار آئے ہیں، یعنی 1 گھنٹے میں انشاءاللہ آپ تقریباً 900 کے قریب الفاظ جو ہیں نئے 14 الفاظ سیکھ جائیں گے۔ 900 بار آئے ہیں، تو توجہ اور شوق سے سنیے۔ ویسے بھی اب ہمارا کورس تو بالکل ہم ماشاءاللہ اپنے ٹارگٹ سے قریب قریب جا رہے ہیں، کیونکہ آج کے سبق کے اختتام تک آپ 222 الفاظ سیکھیں گے۔ اور ٹوٹل ہم نے کتنے سیکھنے ہیں، کسی کو یاد ہے کتنے الفاظ ہم نے سیکھنے ہیں؟ 41,000 ہاں، تو 10 اور رہ گئے ہمارے، دیکھیں، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کر لیں گے الحمدللہ۔ ساتھ ہوم ورک امید ہے آپ کر رہے ہوں گے۔ مصحف سے کم از کم 5 منٹ ضرور پڑھیے، اور اس میں پھر دیکھیے کہ کن الفاظ کے معنی آپ کی سمجھ میں آ رہے ہیں، اور 5 منٹ جو آپ نے یاد کیا ہوا اس کو پڑھیے، کتاب سے پڑھیے، بکلیٹ یا شیٹ سے پڑھیے، ویڈیو آڈیو دیکھیے، اپنے ساتھیوں سے کوئی نہ کوئی لیسن کے متعلق سوال کریں، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت امید ہے کہ آپ سب کر رہے ہوں گے۔ اور ہم نے کتنی اور صورتیں پڑھ لی نا نماز میں پڑھنے کی، آپ سورۃ فلق پڑھیں، ناس پڑھیں، اسی طرح سے الکافرون پڑھیں، اور ہم نے بتایا تھا کہ کن کن نمازوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے سنت کے مطابق، تو ضرور پڑھا کریں۔ اور بڑی امپورٹنٹ بات کہ آپ منتخب لوگ ہیں، یو آر آل دا چوزن وانس بائی اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا۔ اس انتخاب کو کبھی بھی نظر انداز مت کیجیے۔ ربی زدنی علما، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ اپنے لیے بھی دعا کیجیے اور اپنے سب قرآن ساتھیوں کے لیے بھی دعا کیجیے۔ پاکٹ بک اور شیٹ دیکھیں، اس کو پڑھتے رہیں، یہ صرف آپ کو الفاظ معنی نہیں سکھائے گا، یہ آپ کی لرننگ کی سپیڈ کو بڑھاتی ہے۔ اب شروع میں دیکھیں کہ آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے، گریجولی آپ ریپیٹ جب کرتے جاتے ہیں تو آپ کو یہ اتنی تیزی سے آپ کو لرننگ ابیلٹی آپ کی جو ہے نا وہ سپیڈ اپ ہو جاتی ہے، جلدی آپ کو کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ آج ہم سورۃ قمر کی یہ آیت جو کہ بار بار آئی ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ پوری آیت تو اتنی ہے، لیکن ہم نے صرف جس کا اوپر والی لائن ہے اسی کی ڈیٹیل اس میں ایکچولی سلیبس میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ یہ پوری آیت ہے لیکن ہم نے اس کا صرف اتنا حصہ ہی لیا۔ ہاں جی، اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بھی اسیس کرتے ہیں ہمیں کتنا آ گیا جی۔ واؤ کا مطلب اور دوسرا مطلب کیا آپ کو آتا ہے واؤ کا؟ قسم۔ قسم، ویری گڈ، شاباش۔ والعصر، ٹھیک ہے نا، والشمس۔ لقد کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2۔ جی، اب اس میں یہ واو، لا، قد، یہ ٹوٹل 3 ہو گئے۔ یہ کیا ہیں؟ اس اسما ہیں، حروف ہیں، فعل ہیں، یہ کیا ہیں؟ 3 ٹکڑے ہو گئے نا واو کو ملا کے۔ یہ کیا ہیں؟ حروف۔ یہ تینوں حروف ہیں، شاباش، ویری گڈ۔ اب یہاں جب حرف کے ساتھ لا آتا ہے تو اس کا کیا مطلب آتا ہے؟ البتہ، ٹھیک ہے۔ اور قد کا مطلب تحقیق، انڈیڈ۔ یہ ہم نے کہاں پڑھا تھا قد؟ اس سے پہلے ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ اقامت۔ اقامت میں جب کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، کہ انڈیڈ یقیناً جو ہے نماز کھڑی ہوگی۔
اس کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ یسرنا، دو دو ٹکڑے کریں گے. شاباش، بالکل ٹھیک ہے. القرآن، یہ تو سب کو پتہ ہی ہے، خاص اسم ہے، ال بھی لگا ہوا ہے. لذکر، اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ دو دو. یہاں اب یہ لی لی سیپریٹ ہو جائے گا. ہاں، لیے جب آتا ہے تو کہاں مطلب اس کا لی آتا ہے؟ جب کس کے ساتھ لیا ہے جڑ کے؟ جب یہ فیل کے ساتھ. اگر ہم لی از ذکر ہے نا، اگر ہم علیحدہ کریں گے تو لی اور از ذکر کہیں گے. دیکھیں، اگر آپ دو ٹکڑے لکھیں گے تو لی اور از ذکر لکھیں گے. تو یہ اسم کے ساتھ جب لی آتا ہے زیر، تو پھر یہ لیے کا مطلب دیتا ہے. اور اگر فعل کے ساتھ آتا تو اس کا کیا مطلب ہوتا؟ یہاں تو فعل کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اس میں دو کی مثالیں ہمارے پاس آ گئی ہیں، حرف کی بھی اور اسم کے ساتھ. لیے تاکہ، ویری گڈ. ہاں، ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ لیتدبروا لیتذکر، ٹھیک ہے نا، وہ ہم نے وہاں پڑھا تھا. شاباش. یسر کا مطلب ہے آسان. نہ بہت ہے ہم نے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسان کیا. 6 بار یہ لفظ آیا قرآن پاک میں. یہ ٹکڑے کرنے سے دیکھیں ہمیں کتنی جلدی. اردو میں ہم اسر اور اسرت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا کیا مطلب، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا ریورس ہے، الٹ اس کو کر لیں. یعنی ہم نے کہا نا آسان ہے تو، یا آسانی ہے تو، اس کا مطلب ہے مشکل. تو اس سے بھی آپ یہ کہتے ہیں نا وہ بڑی اسرت میں دن گزار رہا ہے، بڑی مشکل میں یا غربت میں، تنگی میں دل گزار رہا ہے. تو یہ دونوں لفظ ہیں جو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں اور عربی میں بھی. تو یس کا مطلب ہے آسانی، یسرنا ہم نے آسان کیا. ٹھیک ہے، یہ ہم یاد رکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا البتہ تحقیق دو طرح سے. دیکھیں، البتہ اور تحقیق یہ ایکچولی کسی چیز کا پہ سٹریس دینے کے لیے، اس کو خاص اس کے کرنے، تائید جیسے کرنے کے لیے استعمال کیے. دو لفظ استعمال کیے. اور کیا کہ ہم نے آسان کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کے متعلق. ٹھیک ہے. القرآن، القرآن کا لفظی مطلب ہے بہت پڑھا جانے والا. ٹھیک ہے. اور یہ لفظ قرآن پاک میں 70 بار آیا ہے. اب ہم تو مسلمان، ہم تو کہتے ہیں ہاں جی یہ تو ہماری کتاب ہے، یہ سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. لیکن یہ جو انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کا جو 11واں ایڈیشن ہے، اس میں بھی انہوں نے مطلب وہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں کہ جی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے وہ القرآن. الحمدللہ کہ ہم بھی اسی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو القرآن کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ پڑھا جانے والا، بہت پڑھا جانے والا. تو یہ تو ہماری تو کتاب ہے، لیکن دیکھیں لوگوں نے، غیر مسلموں بھی ریسرچ میں یہ ثابت کر دیا کہ یہ سب سے زیادہ دنیا میں جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ قرآن مجید ہے. الحمدللہ. یہ تو آپ نے پہلے ہی بتا دیا. لی اور از ذکر، دیکھیں میں بتا تھا نا اس طرح ٹکڑے کرنے ہیں. جب یہ ساتھ میں یہ بھی ہو، صرف لی اور ذکر کریں گے تو غلطی ہو جائے گی. از ذکر کریں گے. ٹھیک ہے. تو ذکر کے لیے، اب ذکر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 2-3 یاد مطلب کرنا، ہوتے ہیں نا. یاد کرنا، ذکر نصیحت کرنا، یاد کرنا، سمجھنا. ٹھیک ہے نا. نصیحت ہاں جی، نصیحت حاصل کرنا. حفظ تو یہ کرنا. سارے جی، تو یہ یاد کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، ذکر کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اس کو سمجھنا. ٹھیک ہے. تو یہ ان جو ہے، اس کو اوپر کر دوں آپ کو کلیئر. اس میں سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا اور یاد کرنا. تو ذکر کے چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس کے معنی جو ہے یہ تو جامع لفظ ہے، اس کے سارے معنی اس میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یاد کرنا، سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسان کر دیا قرآن کو ذکر کے لیے. تو یعنی کہ ہمارے لیے اللہ نے اس کو آسان کیا کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس سے نصیحت حاصل کریں اور یاد کریں. اور ماشاءاللہ کتنے زیادہ لوگ ہیں جو اس کو یاد کرتے ہیں، جو حافظ قرآن ہیں. تو ذکر کے لیے یعنی حفظ کرنے، یاد کرنے، سمجھنے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. اور ایون اس میں خاص احکام نکالنے پڑے، فتوے جو علماء ہیں یا علماء ہیں جو دیتے ہیں، تو وہ ان کو مزید محنت درکار ہوتی ہے، لیکن وہ بھی اس سے جو ہے وہ بھی کام ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ تھوڑی سی محنت زیادہ لگتی ہے، لیکن وہ بھی اس میں سے ہو جاتا ہے ڈیٹیل میں. ٹھیک ہے. اب آپ نے خود ہی دیکھا، اب ہم نے کہا تھا کہ
صرف ہم 20 گھنٹے کا اگر ہم دیکھیں، جو فیس ٹو فیس ہمارا سیشن چل رہا ہے زوم پہ، وہ تو 20 گھنٹے کے نا، پہلے انٹروڈکٹری لیکچر تھا، اس کے بعد ہمارے 20 لیسنز ہیں. اگر کوئی ایسے یونیورسٹی میں سیمسٹر ایک ہوتا ہے تو سوچیں اس کے کتنے زیادہ آرز ہوتے ہیں، ہے نا. چلیں ہم کہتے ہیں اگر ہم 20 میں اور 20 گھنٹے بھی اگر ہم ڈال دیں کہ جی آپ نے ورک بک بھی کی، آپ نے ہوم ورک بھی کیے، اگر ہم اس کو بھی ڈال دیں تو بھی کتنا ٹائم ہمیں لگا، اور اس میں کتنے زیادہ الفاظ آپ الحمدللہ ابھی کتنا 40,000 سے تو ہم اوپر چلے گئے، اور ٹوٹل ہم نے 41,111 الفاظ انشاءاللہ سیکھ لینے، اور جو قرآن پاک میں آنے والے 50% الفاظ سے زیادہ ہیں. تو واقعی قرآن کتنا آسان ہے، سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، تو اس لیے کبھی کوئی یہ کہے کہ جی قرآن مشکل ہے تو نہیں، ہم اللہ تعالیٰ نے جو کہا اس کی نفی تو نہیں کر سکتے نا. تو یہ ہے بالکل آسان ہے. ہم نے مطالعہ کر لیا، آپ تصور احساس کے ساتھ آپ دعا احتساب پلان، اور پھر سمجھ میں آ جائے تو پھر باقیوں کو بھی بتائیں. تو عمل سے شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ہمارے لیے کتنا آسان بنایا. دیکھیں کتنے تھوڑے سے ٹائم میں، ہفتے میں صرف 2 1 1 گھنٹے کی ہم کلاس لیتے ہیں، اور اس میں ہم نے اتنے زیادہ الفاظ سیکھ لیے. آپ لوگ قرآن پاک کھول کے امید ہے الفاظ دیکھتے ہوں گے، ان کو دیکھیے، ہائی لائٹ کیجیے، انڈر لائن کریں. پھر آپ جب اس صفحے کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے مجھے تو اتنا زیادہ آ گیا، اور آپ کو یہ شوق ہوگا جو باقی کے رہ گئے میں وہ بھی سیکھ لوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پھر آگے QC2 میں آپ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، سورت بقرہ تو اور کے. تو اس نیت اور پلان کے ساتھ کہ ہم جلد سے جلد پورا قرآن سیکھیں گے، تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ ارادہ کریں تو. اور کبھی بھی کوئی یہ ہمیں کہیں گے جی قرآن کیسے سیکھیں تو بڑا مشکل ہے، تو یہ کہیے کہ یہ اللہ کے اعلان کے خلاف بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی یہ بات بتائی ہے کہ البتہ تحقیق سنی، اس کے اوپر اس کی سٹریس دے کے تائید کر کے 2 خاص الفاظ سے کہا کہ ہم نے جو ہے قرآن کو ذکر کے لیے، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے. لیکن آسان ہے، پر یہ تو نہیں کہ ہم کہیں جی آسان ہے ہم بیٹھے ہوئے ہمیں آ جائے. کچھ تو محنت لگانی پڑے گی نا، خود بخود تو نہیں آتا ہے نا. اب اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے زوم پہ ہم کلاس کر رہے ہیں کنڈکٹ، تو ظاہر ہے کہ میں نے زوم کا کنیکشن بھی لیا ہے، آپ لوگ بھی زوم کو لنک بھیجتی ہوں، آپ آن کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں اپنے موبائل پہ یا کمپیوٹر پہ، پھر آپ تو پھر ہی ہوتا ہے نا. اگر آپ کہیں گے جی ویسے ہی آ جائے گا، ویسے تو نہیں آئے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو چل کر میری طرف آئے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوڑ کے میں اس کی طرف آتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. تو ہم سب، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم چلنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو پھر دوڑ کے ہماری طرف آئے گا. تو الحمدللہ ہم نے سیکھنا شروع کر دیا ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم نے آگے بھی اس کو پورا سیکھنا ہے انشاءاللہ. ارادہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا وہی ثواب اسی وقت سے آپ کا شروع ہو جائے گا. اب قرآن پاک خود کے لیے بھی آسان ہے، دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان ہے. اس کو اچھی طرح سیکھیے تاکہ اس کے انداز بیاں، اس کی دلیلیں ہمیں سب یاد ہو جائیں، تاکہ ہم اپنے لیے اور دوسروں کے نصیحت کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکیں. ٹھیک ہے. اب یہی ایک آیت، اب پوری آیت بھی نہیں ہے، یہ آپ نے جو ایک ٹکڑا سیکھا ہے یہ آپ کسی کو بھی بتا سکتے ہیں، تو وہ بھی سکھانے میں آ جاتا ہے. ضروری نہیں جب پورا کورس تو انشاءاللہ بعد میں آپ کروائیں گے تو، لیکن ابھی جو بھی چیز سیکھیں، کسی کو ایک آیت بھی ہو، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس دن کہا تھا نا کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی ہو، ٹھیک ہے نا. بلیغوا انی ولو آئے، ہم نے یہ پڑھا تھا. تو یہ ہے کہ ہم نے اس طرح سے اور خود سیکھیں گے تو ہم انشاءاللہ دوسروں کو بھی سکھا سکیں گے. آپ تصور احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے 10 سیکنڈز آپ کے. علم اور امید ہے یہ آپ سب کو آیت یاد آتی ہوگی، نہیں بھی تو اس کو یاد کر لیں، بہت آسان ہے. ٹھیک ہے.
اب ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسان ہے، لیکن ہم ایک اور حدیث لیتے ہیں کہ نہ صرف قرآن سیکھنا آسان کام ہے بلکہ یہ بہترین کام ہے. یہ تو ہم پہلے بھی بہت دفعہ اس کی بات کرتے ہیں. خیرکم، خیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری کی حدیث ہے. بہترین. بہترین. ہم نے خیر کا لفظ کہاں پڑھا تھا اس سے پہلے؟ یاد کریں. فجر کی اذان میں کیا ایڈیشنل الفاظ کہے جاتے ہیں؟ دو بار خیر من النوم. الصلاۃ خیر من النوم، ہے نا، کہ نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے. تو بہتر یا بہترین، کم تم میں سے، وہ ہم نے وہ ضمائر پڑھے تھے نا، کم تم سب میں سے، یعنی بہترین. من کا یہاں کیا مطلب ہے؟ یہ کنیکٹنگ ورڈ آ رہا ہے تو کیا مطلب ہوگا؟ انمیوٹ کر کے بتائیے. جو، وہ جو. جو. شاباش. جی ریاض بھائی، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا، مطلب بتانا چاہ رہے ہیں، بتائیے. تو تم میں سے بہترین وہ ہے جو تعلم القرآن، قرآن سیکھے، وعلمہ، اس کے کتنے ٹکڑے کریں گے علمہ کے؟ دو. دو ٹکڑے کریں تین. گے. دو، واو، ہاں واو کے سمیت تین ہو گئے. اور سکھائے اس کو کا کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اس کو قرآن کو. اور سکھائے اس کو، یہ اس کس کو کہا ہے؟ قرآن پاک کو کہا ہے. ٹھیک ہے. خیرکم، دو ٹکڑے کیے، خیر اچھا بہترین، کم تم میں. ٹھیک ہے. تو خیرکم تم میں سے بہترین، یہ تم میں سے اچھا کون ہے؟ من کے دو معنی، کون اور جو. جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں ہو آر یو، کون. اور من ربو کا کیا جواب دیں گے اگر میں یہ سوال ہے من ربو کا؟ ربی اللہ. شاباش، یہ ہمیں یاد، شاباش، اب سب کو یاد ہے. انشاءاللہ ہم اس قابل ہوں کہ ہم ان کے عربی میں ہی صحیح سمجھ کے جواب دیں گے. جو، ٹھیک ہے، جو. تو جو کنیکٹنگ ورڈ آیا دونوں کے. خیرکم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو تعلم القرآن، جو قرآن کو سیکھے، یا بھی ہم آگے پڑھتے ہیں، اور سکھائے اس کو. تعلمہ کا مطلب ہے سیکھا، دو بار یہ لفظ آیا ہے. اور علامہ کا مطلب ہے سکھانا، 14 بار یہ لفظ آیا. ٹھیک ہے. تو پہلے کس کا ذکر آیا؟ سیکھنے والوں کا. آپ کا یہ اکرام ہے کہ آپ کا پہلے ذکر آیا، پھر سکھانے والوں کا آیا. ویسے بھی اگر، اور اس کے بھی ہم نے علاموں کے کتنے، آپ نے صحیح کہا تھا، دو ٹکڑے ہوں گے. ٹھیک ہے. علامہ ہو، اس کو سکھایا، اس کو. تو پہلے سیکھیں گے اور اس کے بعد آگے سے سکھائیں گے. ویسے بھی ایک چھوٹی سی ٹپ ہے، تا پہلے آتا ہے نا حروف تہجی میں، اور آئین بعد میں آتا ہے، تو اس لیے پہلے سیکھیں گے اور بعد میں سکھائیں گے. ایسے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو. تو تعلمہ پہلے، تو آپ سیکھنے والوں کا اکرام ہے، پہلے ان کا ذکر اور بعد میں سکھانا. اب دیکھیں، ہم نے ساری زندگی اسکولوں میں پڑھا، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، کہاں کہاں پڑھتے رہے، کتنی کلاسیں ہم نے اٹینڈ کی، لیکن پتہ نہیں وہ کئی 100 ہوں گی. لیکن اس وقت بھی ہو سکتا ہے بہت ساری کلاسیں چل رہی ہوں زمین پہ، لیکن جس کلاس میں اور آپ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب سے بہترین کلاس ہے ان ساری کلاسوں میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں. تو ہم سب کو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کو چنا کہ ہم جو ہے اللہ کا کلام سیکھ رہے ہیں اس کلاس میں. اگر ہم پوری دنیا کی بات کریں، پتہ نہیں کتنی لاکھوں کلاسیں اس وقت ہو گئی اور کتنے زیادہ اسٹوڈنٹس اس میں ہوں گے، لیکن آپ سب اس بات پہ الحمدللہ کریں، بہت اللہ کا شکر اور تعریف بجا لائیں کہ یہ کلاس جو ہے ان ساری کلاسوں میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہترین کلاس ہے. کیوں؟ آپ قرآن سیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ ارادہ کر رہے ہیں کہ اس کو سکھائیں گے. تو دیکھیں، پہلے سیکھنے والے کا یعنی طالب علم کا ذکر ہے، تو یہ اکرام ہے قرآن سیکھنے والوں کا. تو آپ سب کی باری پہلے، آپ کی بات پہلے ہو رہی ہے، آپ
کتنی امپورٹنس ہے، کیونکہ آپ سیکھ رہے ہیں. اور میں بھی قرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں، میں بھی پڑھ رہی ہوں، اور ویسے بھی قرآن پاک کا علم تو وہ ختم ہی نہیں ہو سکتا. یہ تو ہمیشہ ہم انشاءاللہ سیکھتے ہی رہیں گے، اور ہر وقت ہمیں ہر شخص کو اس کو سیکھتے رہنا چاہیے. تو بہترین شخص کون ہے؟ وہ جو یہ دونوں کام کرے، سیکھے اور سکھائے. ٹھیک ہے؟ تو صرف سیکھنے تک محدود نہیں رہنا. اسی وقت آپ بھی یہ ارادہ ضرور کریں، وعدہ کریں کہ ہم سکھائیں گے. چلیں 10 سیکنڈز آپ کو میں دے رہی ہوں، اس میں آپ سوچیں اور مجھے 2 نام آپ نے بتانے ہیں ہینڈ ریز کر کے کہ کس کس کو آپ سکھائیں گے انشاءاللہ. 2 نام دیجئے جی، ہاتھ کھڑا کر کے. 10 سیکنڈز لیجئے اور اس کے بعد مجھے بتائیے، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. جی عظمیٰ شاہد، آپ کس کس کو سکھائیں گی؟ اپنی فیملی کو اور اپنے دوستوں کو. آپ نے تو ماشاءاللہ 2 گروپس بتا دیے، ویری گڈ. جی سعدیہ روہیل، کس کو سکھائیں گی؟ کوئی 2 نام آپ بتا سکتے ہیں. کافی کلوز فرینڈ ہے فرح، جی ان جی کو محنت کرنی پڑ رہی تھی، تو ان کو میں چاہ رہی ہوں کہ ان کو ضرور دوبارہ سے لے کے آؤں، جی جی اور ساتھ اپنے بچوں کو انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ. جی جویریہ امان، آپ کس کس کو سکھائیں گی؟ جی میں اپنے دونوں بچوں کو اور ہسبینڈ کو. ویری گڈ. ہسبینڈ کو. دیکھیں کتنی اچھی بات ہے نا، جب فیملی میں سارے جو ہیں. ابھی ہمارے پاس بھی یہاں یہ ریاض بھائی اور سمینہ دورانی، یہ ماشاءاللہ دونوں میاں بیوی کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے اور کچھ 1 2 ہیں جن کے بچے ساتھ کر رہے ہیں. پچھلے میرے کورس میں ساس بہو نے 2 3 نے مل کے کیا تھا. تو گھر میں ہم ایک دوسرے کو جب سکھاتے ہیں، پچھلے میرے کورس میں میری بیٹی نے، میری بہو نے ماشاءاللہ کیا تھا. تو اسی طرح سے تو بہت ہی اچھی بات ہے. تو اسی طرح سے اور پھر وہ سیکھیں گے، وہ کسی کو سکھائیں گے، کسی کو بتائیں گے. الحمدللہ. جی شازیہ، آپ کس کس کو سکھائیں گی؟ آپ کا ہاتھ نہیں کھڑا نظر آیا. اسما شاکر، آپ جی بتائیے. جی منیبہ، آپ کس کو سکھائیں گی؟ جی میں انشاءاللہ اپنے بچوں کو، اپنے ہسبینڈ کو اور کچھ ویری دوستوں گڈ کو، بلکہ میں تو دے کے بھی انشاءاللہ. آئی ہوں نا. جی ہاں جی ریڈی میسج دے آئی ہوں. جی ویری گڈ. جی سمینہ، تو ماشاءاللہ سمینہ کے ہسبینڈ بھی ساتھ کر رہے ہیں، یا آپ بچوں کو بھی انشاءاللہ کس 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 کو اور سکھاؤ جی گی سمینہ؟ میری دوست ہے وہ، اس کو میں نے بتایا، وہ بڑی کہہ رہی تھی کہ میں نے یہ کورس کرنا ہے، جی مجھے جی کرواؤ. بالکل. ہاں بالکل، مجھے آپ کر کہہ رہی لیں تھی تو پھر انشاءاللہ ہاں کرائیں گی وہ کہہ رہی انشاءاللہ. تھی مجھے بھیج دیا کرو، ڈیلی بھیج دیا ہاں کرو جو بھی چلیں، آپ تو پڑھتے بڑی ہو. اچھی بات ہے. پھر ان بچوں کو کو کوئی چیز نہیں انشاء سمجھ، بچوں کو ہاں انشاءاللہ، اور نہیں سمجھ آئے گی تو آپ ان کی ہیلپ کر سکتی ہیں ماشاءاللہ. جی جی شازیہ عامر، آپ کس کو سکھائیں گی؟ جی میں بھی فیملی کو پہلے ہاں سکھانا چاہوں گی. بالکل بالکل. یہ ارادہ کر لیں اور پھر اللہ سے دعا بھی کریں، پھر پلان بھی بنائیں اس کو سکھانے کا. تو دیکھیں جی اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب، ہم سب جو ہیں وہ بہترین لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے ہماری اور نہ بھی چیزیں قبول کرے، اس کو ہی قبول کر لے اور ہمیں اس بہترین لوگوں میں شامل کر لے. تو اس سے بڑا اعزاز ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے نا؟ جی بالکل تو یہ ہم بالکل. بڑی خوش قسمتی ہے. دیکھیں آپ لوگ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. کتنے لوگوں نے جوائن کیا، انہوں نے چھوڑ دیا. آپ ماشاءاللہ اس کو انکمپلیٹ کرنے کے قریب ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ سیکھیں گے. جی جی منیبہ، آپ کا ہاتھ کھڑا آپ نے بتا دیا. اور بھی کوئی ہے تو جی میں نے الحمدللہ. بتا دیا. ہاں جی اسما شاکر، اسما نے بتا دیا. چلیں سبھی ارادہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ جو تمثیلہ ہیں، انہوں نے اپنی ساس کے ساتھ اکٹھا کورس کیا تھا. تو کتنی اچھی بات ہے. اور یہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں اسسٹنٹ قرآن ٹیچر، یہ آگے سکھا رہی ہیں، ورک بک آپ کی چیک کرتی ہیں. اسی طرح سے یہ جو ہیں ڈاکٹر افیرہ، یہ بھی آپ لوگوں کی ورک بک چیک کر رہی ہیں، اور یہ اس میں کلاس میں بھی آتی ہیں. یہ میرے پچھلے بیچ سے ہیں دونوں الحمدللہ. تو اسی طرح سے دیکھے کہتا ہے کرتے ہیں. یہ جو فرخندہ ہیں، انہوں نے پہلے بھی کورس کیا اپنی بہو کے ساتھ، لیکن وہ کہی تھی باجی میں نے ریپیٹ کرنا ہے، میری کزن ہے، تو وہ میں اور پکا اچھی طرح مجھے آ جائے، وہ دوبارہ بھی کر رہی ہیں. تو دیکھیں شوق جو ہے انسان شوق سے کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ چلنا شروع کرو، میں چل کے جائیں تو ہاں وہ دوڑ کے آتا ہے. تو یہ کتنی ہمارے پہ رحمت ہے. تو الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے اپنے ہمارے ارادوں میں، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہی سب کچھ ہوتا ہے نا. اس نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے، اور شیطان کبھی بھی ورگلانے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کر کے شروع ہو جاؤ. تو صرف ہمیں ناظرہ ہی کی تعلیم نہیں لینی، ہم نے کیا کرنا ہے، فہم قرآن بھی سیکھنا ہے، اور تاکہ ہم قرآن پہ غور اور تدبر بھی کر سکیں. اور ارادہ کیجئے اور پوری کوشش کیجئے کہ اس سلسلے کو ہم چھوڑیں گے نہیں.
کہ میں نے لاسٹ ایئر شروع کیا تھا رمضان سے پہلے، تو الحمدللہ میرا QC5 ہو گیا، اب 6 چونکہ شروع ہی لیٹ ہونا ہے جنوری میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی ارادہ ہے بشرط زندگی. اور پھر ساتھ ہی میں نے کہا کہ میں ساتھ سکھانا بھی شروع، اس طرح آپ بھی ارادہ کیجیے اور کرے کوئی مشکل، اور آپ کو اور پکا ہو جائے گا، اتنا اچھا خود آ جاتا ہے نا سکھانے سے. چلیے 10 سیکنڈز آپ کے، اس کو پڑھ لیجیے، ایک دوسرے کو بتائیے. علم کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلم بنا کے لیے ہمارے لیے بھیجے گئے تھے، آخری نبی تھے، تو اب وہ کیا ہمیں ان کا شاگرد نہیں بننا چاہیے؟ ہمیں اس کام کو جاری رکھنا چاہیے نا. جیسے اب ماشاءاللہ آپ سب لوگوں کا ارادہ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کہ ہم نے اس پہ رکنا نہیں ہے کہ اب یہ QC1 کر لیا، ابھی ہم یہ چلتے رہیں گے آگے اور مزید ہم سیکھتے رہیں گے الحمدللہ. یہ اس کورس کی ڈیزائننگ اتنی اچھی ہے کہ اس سے اتنی آسانی سے ہم گرامر سیکھ گئے، ورنہ میں نے پہلے ایک دفعہ شروع کیا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. وہ اس طرح سے اس کی ڈیزائننگ اتنی اچھی، اس سے بہت آسان، مزید آسان انہوں نے کر دیا. ڈاکٹر عبدالرحیم عبدالعزیز صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے. اب ایک اور جو ہے سب سے اہم ایک اور بات، وہی بات نیت. اب ہم جو کچھ بھی سب کر رہے ہیں تو اس میں ہماری کیا نیت ہونی چاہیے؟ انما الاعمال بالنیات. اعمال تو بس نیتوں پر ہے، ہم ترجمہ پڑھتے ہیں اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. دار و مدار والا لفظ ایسا نہیں، وہ سمجھانے کے لیے ہے. انما، آپ کا کیا خیال ہے انما کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ انما دو ایک لفظ ہے. ایک لفظ. اچھا ہاں، اس میں نا ٹکڑے نہیں ہے، یہ ایک ہی لفظ ہے. لگتا تو یہ نا کہ انا اور ما دوں گے، لیکن اس کا محض بس اعمال تو بس نیتوں پہ ہیں. اگر ہم یہ جیسے میں پڑھا رہی ہوں، میں یہ نیت ہو کہ واہ جی واہ سب کہیں گے کتنا اچھا کام کریے، پڑھا رہی ہے، میں اس نیت سے پڑھا رہی ہوں، تو ثواب کی بجائے الٹی مجھے سزا بھی مل سکتی ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ یا اللہ اللہ مجھ کو راضی کرنے کے لیے میں کر رہی ہوں، اور میری یہ نیت خالص نیت ہو، یہی نیت رکھیں کہ ہم نے اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہم کہتے سمجھے سیکھے، اس نے ہمارے لیے اس کو آسان بنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو ہم اس کے مصداق چاہتے ہیں کہ ہم سیکھیں بھی اور سکھائیں بھی. اگر ہماری یہ نیت ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی راہیں بھی آسان ہوگی اور آپ کے لیے ثواب بھی صاحب. تو انما کے ہم ٹکڑے میری بہنوں نہیں کرتے بھائیو، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے یاد رکھنا ہے. انما بس، یا صرف دو مطلب نہیں ہے، ایک ہی مطلب ہے. 145 ٹائمز یہ لفظ آیا، ٹھیک ہے؟ تیسرے چوتھے صفحے میں آپ کو یہ بھی مل جائے گا، آپ ڈھونڈ کے دیکھیں. اب دیکھیں انما بس، الاعمال بالنیات، اعمال تو بس، اس کا مطلب ہے بس، اور اس کے ہم نے ٹکڑے نہیں کرنے، سب اچھی طرح سے. کیا میں نے کہا انما کے ٹکڑے کریں گے؟ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی سے سر نے ہمیں، عظمیٰ شاہد نے ہمیں بتایا بھی کہ کوئی ٹکڑا نہیں ہوتا. لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ ہیں لیکن نہیں ہے اس کے، تو ہمیں چیزیں یاد کرنی پڑتی ہیں نا جو ایکسیپشنز ہیں. الاعمال یہ جمع ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کیا آپ کو دیکھنے سے لگ رہا ہے، یہ اسم ہے اور خاص اسم ہے اور جمع ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم نے کہا تھا جو اس میں صرف نام نہیں ہوتے، جو صفات ہوتی ہیں وہ بھی اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا واحد کیا ہے؟ عمل. عمل اعمال 41 ٹائمز، 41 بار یہ آیا الاعمال، کیونکہ یہ واحد جمع بھی آپ کے آ جاتے ہیں کوئی اسم میں. جتنے بھی اس طرح کے اسم اسما ہوتے ہیں، ان کا اگر واحد آیا تو ہم اس کا جمع دیکھتے ہیں، جمع آیا تو ہم اس کا واحد دیکھتے ہیں. تو عمل کی جمع اعمال. اور اگر یہ آپ کو پہچان تو آپ فوراً سکتے ہیں کہ یہ آل سے ہے، اور یہ جمع سالم والی نہیں ہے، دوسری والی جمع آگے جا کے آپ پڑھیں گے. اب نیکسٹ اس کا آ جاتا ہے بنیات، بی پر کے معنی میں، یہ بھی جمع ہے. اور کیسی جمع ہے؟ الف تا ہے ان میں تو مونس. مؤنث. جمع Very مونس. ہاں، جمع مؤنث ہے، یہ ہمیں یہ بھی سمجھ آ رہی ہے. بی اور النیات، اگر ہم اس کے دو ٹکڑے کریں گے، بی اور النیات، ٹھیک ہو گیا؟
اس کا ہم نے کوئی ٹکڑا نہیں کرنا، اور اس کا واحد ہمیں آنا چاہیے عمل. تو اس کا واحد ہے نیہ، نیات، کیونکہ گولتا ہم نے ہٹا دی اور ہم نے الف تا لگا دی، تو یہ اس کی جمع بن گئی. اور بن نیات کے ٹکڑے بی اور ان نیات. ٹھیک ہو گیا؟ تو اعمال تو بس نیتوں پر ہے. اب اس کی تھوڑی سی ہم ڈیٹیلز دیکھتے ہیں. دیکھیے قیامت کے دن پہلا فیصلہ 3 لوگوں کا ہوگا. یہ ابھی یہ بات سن کے تو بندہ ہل جاتا ہے کہ ایک شہید، دوسرا صدقہ خیرات کرنے والا، تیسرا قرآن کا قاری اور قرآن کا ٹیچر جو دکھاوے کے لیے پڑھاتا تھا، انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو وہ کہیں گے کہ میں نے تو جان دی ہے اللہ تیری راہ میں. وہ کہیں گے جی میں تو اتنا صدقہ خیرات کرتا تھا. کہا میں تو قرآن پڑھاتا تھا. انہوں نے کہا لیکن نیت آپ کی دکھاوے کی تھی. تو نیت کا جو اعمال جو ہیں وہ تو بس نیتوں پہ ہیں. تو ہماری نیت بالکل ٹھیک ہونی چاہیے. تو جو ہے نا عبادت جو ہے وہ اگر نیت ٹھیک نہیں تو عبادت تو آپ کی برباد ہو گئی، کیونکہ ایسے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے؟ اور ایسی جس میں کہ ہماری ذرا سا بھی وہ یہ چیز شامل ہو جائے کہ جی ہم کسی کو دکھانا گئی ہیں. اگر دکھاوے کے لیے کچھ کریں گے تو وہ تو بجائے ثواب کے وہ گناہ ہو جاتا ہے. ہمیں خالص اللہ کے لیے نیت کر کے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا ساتھ فرض کیا ہمارے پاس ایک دودھ کا گلاس ہے اور اس میں ایک قطرہ کوئی گندی چیز گر جاتی ہے تو آپ فوراً اس کو پھینک دیں، ایک 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 ڈراپ اتنے بڑے گلاس میں. تو اسی لیے اگر ہماری نیت میں اتنا سا بھی کوئی غلط ذہن میں آ جاتا ہے کہ دکھاوے کا یا لوگوں کی واہ واہ کے لیے ہم کر رہے ہیں، ہوتا ہے نا. کہتے ہیں کہ آپ کا دایاں ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے، اور لوگ وہ دے رہے ہیں تو وہ تصویریں کھچا کے اخبار میں چھاپ رہے ہیں جی وہ مشین دی سلائی کی، یہ دی وہ کہ، تو وہ اس میں دکھاوے میں آ جاتا ہے. تو اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. تو کبھی بھی ہم نے اس طرح سے نہیں کرنا. ہم نے خالصاً ہم نے جو بھی کرنا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہم صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھیں گے، اور پھر اس کو سیکھ کے انشاءاللہ تعالی ہم دوسروں کو بھی سکھائیں گے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق. اور دیکھیں بہت بڑی مارکیٹ ہے ہمارے پاس یہ کرنے کے لیے، بہت زیادہ لوگ ہیں، کیونکہ 90%، 90% لوگ شاید جو ہیں مسلمان ہوتے ہوئے بھی قرآن کو اس طرح انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. تو اس لیے جب ہم خود قرآن سمجھ کر انہیں سمجھائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہر مسلمان اس قابل ہو جائے گا کہ وہ غیر مسلموں کے سامنے بھی قرآن کے بہترین جو ہے اس کے کلام کو پیش کر سکے. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی ہم دعا بھی کرتے ہیں، ہم نے نیت کی ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں استقامت بھی دے اس میں، اور ہمیں ہمت بھی دے، اور ہم اس طرح ہی آگے بڑھتے چلے جائیں. 5 سیکنڈز آپ کے، اس کو ایک بار پڑھ لیجئے. علی اب یہ دیکھیں، اس کو ایک دفعہ ہم نے اب تینوں ایک ہم نے لفظ پڑھا تھا ان کا کیا مطلب تھا؟ انمیوٹ کر کے بولیں. اگر یاد رکھتے ہیں انشاءاللہ. ہم نے پڑھا انا، بے شک. اور ہم نے کیسے یاد رکھتے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور پھر ہم نے ابھی پڑھا انما الاعمال بالنیات. تو اس کو وال پیپر لگا لیں، اس کا اسکرین شاٹ لے کے پی ڈی ایف سلائڈس میں آپ کو بھیجوں گی نا، تو اس کو چند دن میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ 2000 بار سے بھی زیادہ یہ 3 لفظ آئیں. سوچے 3 لفظ ہیں اور 2000 سے زیادہ. اور قرآن پاک کھول کے ان کو ڈھونڈے مختلف صفحات پہ، ان ڈھونڈیں، انا ڈھونڈیں، انما ڈھونڈیں، کہ مثالیں یاد رکھیں فریزز، تو ہمیں کبھی بھی ان کا مطلب نہیں بھولے گا. دیکھیں یہاں ان تھا، اگر، انما اس میں شاد آ گئی، بے شک، انما صرف، بس بھی آتا ہے، بس بھی اس کا مطلب لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو وال پیپر لگائیے تو ایسے ہی پاکٹ بک اور شیٹ سے امید ہے کہ آپ تنوع کوئی 1-2 سوال ہم ابھی لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہم
ग्रामर का हिस्सा शुरू करते हैं। एक दो सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सिस्टर पूछिए। जी जी शाज़। मेरा एक तो ये सवाल है कि ये जो आप आयतें पढ़ा रही हैं, ये हमें याद करके हम वैसे पढ़ेंगे या नमाज वगैरह में पढ़ेंगे? नहीं ये तो और दूसरा, देखें, नहीं नमाज में पढ़ने वाले तो ये नहीं है, ये तो वैसे आपको हमें बता रहे हैं कि एक तो हमें पता चले कि कुरान पाक अल्लाह ताला ने फरमाया कि आसान है, ठीक है, और हमने हम्म साबित हो गया, हमने इतने सारे लेसन में कितना ज्यादा सीख लिया। हम सोच सकते थे हम्म इतने घंटों में इतना ज्यादा सीख सकते हैं। देखिए हम्म मैं भी सारी उम्र तर्जुमा साथ पढ़ते थे, साथ तर्जुमे वाले कुरान हमेशा पढ़ते थे, लेकिन वो उस तरह नहीं आया जैसे अब इसको समझ के आया। तो ये लाइक ये और हम पढ़ रहे हैं दूसरा लाइक हाँ मिसाल देने के लिए। मिसाल देने के लिए, और देखिए हजूर से कि हाँ ये जो दोनों अगली हदीस है और ये भी दोनों, ये हमें जरूर याद रखनी है, क्योंकि हम याद रखेंगे तो हमने फिर बेहतरीन बनने का हमें शौक पैदा होगा। और हमने ये भी याद रखना है कि हम्म अमाल तो बस नीयतों पे हैं, तो हमारी नीयत सिर्फ खालिस होनी चाहिए कि ये हम अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जी, हमने बहुत ध्यान थैंक रखना यू। है। और एक, जी जी और क्या दूसरा सवाल सवाल है? ये है कि जी मैं जी कल जी जी। संडे गूगल होमवर्क नहीं कर पाई। वो कितने आज कितने मैं कर कर लिए सकती हैं? हूँ या नहीं, बंद हो गया? नहीं कितने नहीं, मैंने अभी नहीं बंद नहीं, नहीं किया। लास्ट नहीं नहीं कोई अभी बंद नहीं, मैं गूगल सिर्फ का ना, सिर्फ लास्ट। गूगल का मैंने सिर्फ वन जो है वो बंद किया है, बाकी भी सारे खुले हुए हैं। अभी आज मैं या कल में अनाउंसमेंट कर दूंगी कि कब बंद होने हैं, तो साथ साथ करें। अभी बंद नहीं है, खुला है, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह ताला। चलिए जी अब हम ग्रामर का 18B शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो इसमें आज जैसे मैंने बताया हम 3 अस्मा बनाना सीखेंगे। अभी तक जो टेबल में सब फेल चल रहे थे, तो फाला हमने सबसे पहले पढ़ा था ना, तो जाहिर है मैंने किया आपने किया, सारी हम बातें, जो करने वाला है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फाइल, और ये इस तरह इशारा है दाएं हाथ से, जैसे कोई किसी को कुछ आप दे रहे हैं, फाइल। और जिस पे काम का असर पड़ा उसको कहते हैं मफऊल, और काम का नाम फेल, करना। इसको उर्दू में मस्दर भी कहते हैं, करना, ठीक है। तो इसी तरह से हम सारे बाकी जितने भी अफ़ाल हमने पढ़े हैं उनके भी हम इसी तरह से फाइल, मफूल और फेल बनाना सीखेंगे। नई इस अस्मा है, और उसमें अच्छी बात क्या है कि ये हम अभी सीख लेंगे, इशारे भी इनके नए होंगे, और ये अस्मा है, ये अफ़ाल नहीं, ठीक है। तो चलिए सब गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ दोहराइए, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। तो यानी हमारी सारी सेंसेस, सारे हमारे आज़ा जो हैं अलर्ट होके हम इंशाल्लाह ताला इसको सीखेंगे, इसीलिए हम इतनी तेजी से सीखते जा रहे हैं। जी कलमे की 3 किस्में आप सबको उम्मीद है कि अब तक अच्छी तरह से याद हो गई। जी फेल की तारीफ कौन बताएगा? फेल क्या होता है? जी फेल क्या होता है? उसमें काम करने या ये होने किसी का काम पता चले। और जिसमें जमाने का, और नई जमाना बात, जिसमें जमाना भी जमाना पाया भी जाए। पाया जाए। वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमने जमाने 3 हमने कहा, फेल माजी है, परफेक्ट टेंस है जो हो गया, फेल मुदारे जो अभी नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, ठीक है, उसमें प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों आ जाते हैं। और तीसरा फेल अमर और नहीं, जिसमें आप किसी काम करने की हुक्म या गुजारिश करते हैं, या किसी काम को ना करने की हुक्म या गुजारिश करते हैं, ठीक है। तो चाहे छोटे से कहेंगे तो उसको हुक्म देंगे, बड़े को कहेंगे तो गुजारिश करेंगे, तो वो हमने सब कर लिया। तो ये तीनों भी हमें सब आ गए। अब हमने इनके टेबल्स भी बना दिए। आज हमने अभी टेबल रिवाइज किया रिवीजन में ना, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है? अब ने हमने जो है वो 3 अस्मा बनाने हैं। इससे पहले कि हम अस्मा बनाएं, ये जो मैंने ये टेबल है, इससे कोई मुझे बताएगा कि आपकी समझ में क्या खास बात आती है? इस टेबल को देख क्या समझ आती है? 4 बाब इसमें बताए हुए हैं, ये 4 सेट, पहला सेट है, दूसरा सेट है, तीसरा है, चौथा है। तो इसको कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा, बताना कि इससे आपको क्या समझ आती है? और यहाँ पे फा लिखा हुआ है, यहाँ पे नून लिखा है, दौद लिखा है, सीन लिखा है, ठीक है।
تو کیا فرق ہے؟ کیوں یہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ پہلا سیٹ ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے، چوتھا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ کوشش کیجیے جی سعدیہ، آپ ٹرائی کریں کہ اس سے آپ کو کیا جی سمجھ آتی ہے کہ 4 باب یا 4 سٹائلز یا 4 جی سیٹس؟ جی جیسے مولڈ ہوتے ہیں کہ جیسے فا والا ہے تو فاتحہ، اس کے مولڈ کے اندر اس جیسے جتنے ورڈز ہیں ہم وہ رکھیں گے اس میں، مطلب وہ صرف فاتحہ کوئی دیکھیں گے کہ کچھ اور بھی اس میں دیکھیں گے؟ اس کے اوپر جو کیونکہ زبر فاتحہ لگانی اور نصارہ تو ایک جیسے ہیں، دارا بھائی یہ تو تینوں ایک جیسے ہیں، یہاں پہ ہم اس کا صرف سمے یا مدار فرق ہے نا. تو اس کا مطلب ہے ہاں ماضی کے علاوہ ہمیں کچھ اور بھی دیکھنا جی، ہے، وہ کیا دیکھیں گے؟ شاباش. ماضی اور دیکھیں گے. مدارے بھی دیکھیں گے، شاباش. کیونکہ اس میں مدارے جو ہے وہ آ گیا یفتحو، تا پہ زبر تھی، لیکن جب نصارہ کا مدارے بنا تو اور بنے کا نہیں، ینصرو نہیں ٹھیک، ینصرو ٹھیک ہے. تو وہ ینصرو بنا. ظاہر ہے جب یہ یفتحو تھا، اگر ہمیں فتح یفتحو پتا ہے، کوئی یہ بتا دے، یہ نہ بتائے کہ فا باب سے یا پہلے باب سے، ہمیں کہہ دے کہ جی یہ فتح یفتحو کی طرز پہ ہے. تو اگر میں یہ کہتی ہوں اس کی طرز پہ ہے، تو آپ کو میں کوئی بھی فعل بتاؤں گی، آپ اس کی ٹیبل بنا سکتے ہیں. بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا؟ بالکل. اسی طرح اب ہاں جی، تو یہ اس لیے ہم نے اس کو علیحدہ کر دیا، چونکہ ینسرو ڈفرنٹ تھا تو اس کو ہم نے دوسرا سیٹ بنا دیا. جب دارابا پہ آئے تو پھر کیا ہوا؟ زیر. ہاں. اس کے مدارے میں کیا چینج آئے؟ دیر، رے کے اس میں نیچے دیر آ گئی. را کے نیچے زیر آ گئی ہے. تو انہوں عربوں نے کہا نہیں، یہ ہم یدربو نہیں ٹھیک، یدربو بھی نہیں، یدربو آسان ہے پڑھنا. تو جب چونکہ یہ چینج آ گئی، اس کا مدارے ڈفرنٹ ہو گیا، تو یہ تیسرا سیٹ بن گیا. سمعہ کو تو ماضی میں ہی زیر آ گئی تھی، تو اس لیے وہ چوتھا سیٹ بن گیا. کیونکہ 4 سیٹ کے 4 باب ہیں. اگر ہم کبھی بھی جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس میں عالمہ اور عاملہ یہ سمعہ کے باب سے ہے، نصارہ میں خلاقہ ہم نے پڑھا، ذکرہ پڑھا، عبادہ پڑھا، تو ان کو ہم نے سب ان کے ٹیبلز ایک طرز پہ بنائے تھے. تو یہ ہمیں ایک سکل آ جاتی ہے اس سے. اگر ہمیں کسی کا باب پتہ چل جاتا ہے، یا اس کا ماضی کا پہلا صیغہ اور مدارے کا پہلا صیغہ اگر ہمیں پتہ چل جائے، تو ہم پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں. کیونکہ مدارے سے ہی آپ کا فعل امر بنتا ہے. امر کا ایکچولی آپ کو ہم بتائیں گے، یہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ ماضی کی چابی ہے، یہ فعل مدارے کی چابی ہے، یہ فعل امر کی چابی ہے. تو اس سے پورے 7 آپ بنا لیں گے، اس سے بھی 7 بنا لیں گے، اس سے بھی آپ 4 بنا لیں گے. تو یہاں پہ اگر یفتحو سے بھی آپ بنا سکتے ہیں، تفتحو سے بھی بنا سکتے ہیں. پہلے کو آپ جو ہے یا تا ہٹا دیا، تو اب شروع میں جزم آ گئی، تو چونکہ جزم نہیں تو آپ ایڈیشنل جو ہے حمزہ زیر والی لگا دیتے ہیں. تو افتح اور آخری لفظ کو بھی ہم سکون دے دیں گے، جزم دے دیں گے. اب ینسو تھا، تو اب یہ سواد کی پیش تو رہنی ہے ادھر ہی، کیا ہٹ گیا تو پھر یہاں جزم تھی، تو اس میں چونکہ یہاں بھی پیش تھی تو یہاں بھی پیش آئے گی. صرف نصارہ کے باب کا جو ہے امر وہ پیش کے ساتھ ہے، باقی تینوں کا زیر کے ساتھ. دیکھیں ہے نا، یہ دیکھیں غور کریں. ہاں یہ تو اس طرح سے یہ اس لیے 4 باب ہیں. اور وہ جیسے بات آپ نے سسٹر نے سعدیہ نے شروع میں بتائی کہ اس کا مطلب اگر ہم نے کہا یہ باب پہلا باب ہے یا پہلا سیٹ ہے، تو all those verbs، جتنے افعال جن کا ماضی اور مدارے اس طرز پہ ہوگا، فتح یفتح، وہ سارے جیسے فعلا اور یفعلو ہے تو وہ اس کے اندر جعلا اور یجلو، یہ ایک پیٹرن پہ ایگزیکٹلی ایک جیسے بنے. ناصرہ ینسرو کے آبادہ یابدو اسی طرح سے بنا، ٹھیک ہے نا. ذکرہ یذکرو بنا، خلقہ یخلقو، اس تو وہ ایک ہی پیٹرن پہ چلتے ہیں. میں آپ کو کوئی بھی نیا لفظ دوں گی تو بھی آپ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے اگر میں کروں کہ کفرہ جو ہے وہ بھی ناصرہ کے باب سے ہے، یا میں کہوں کہ کفرہ تو یکفرو، تو اس کا کیا بنائیں گے امر؟ اکفر یکفر، اکفر، اکفر اکفر، اکفر. تو یہ ایک ہم سکل سیکھ لیتے ہیں اگر ہمیں اس کا باب پتہ چل جاتا ہے یا ماضی اور فعل مضارع کے صیغے پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کے یہ کانسیپٹ ذہن میں رکھیں، اور اس سے ہمیں بڑی آسانی ہو جاتی ہے بہت سارے افعال کو آگے سیکھنے میں. چلیں آج جو ہم نے اصل چیز کرنی تھی، کہ یہ اس لیے ضروری تھا کہ ہم ڈفرینٹ بابوں میں ایسے ہوتا ہے. اب ہم نے سب سے پہلے چونکہ ہم نے فعلا کا ہی ٹیبل شروع کیا، تو ہم اس سے فائل، ہم نے کہا تھا فائل وہ تھا کام کرنے والا. اب اچھا میں نے کیا بتایا تھا، وہ تھے افعال، یہ ہیں اسم. تو ہم اس کو صرف فائل نہیں بلکہ کہیں گے، ہم کہیں گے اسم فائل، اسم مفعول اور
मस्तर, मस्तर का मतलब है काम का नाम, करना ना। करने वाला फाइल होगा, मफूल इसम मफूल कौन होगा, जिस पे काम का असर पड़ा, और करना काम का नाम, वो मस्तर होगा। ये पैटर्न एक जैसी चलती है एक बाब में। मस्तर डिफरेंट हो सकते हैं थोड़े से, कभी जेर के साथ आ जाएगा, कभी जबर के साथ आ जाता है, और दो मस्तर भी कईयों के बनते हैं। वो जैसे जैसे हम जाएंगे तो वो हमें याद करना पड़ता है, इनकी पैटर्न एक जैसी चलेगी। अब हम आगे देखते हैं। तो फाला से तो बहुत ही आसान है। अब चूंकि ये हमने कहा कि इसम है तो फाइलुन, इस पे तनवीन आ सकती है, दो पेश वाली आ सकती है, दो जबर दो जेर वाली आ सकती है। करने वाला फाइलुन, ये जैसे दे रहा है कोई, फाइलुन करने वाला, मफूलुन जिस पर असर पड़ा, फेलुन करना ये काम का नाम, इसमें जेर है, ठीक है। लेकिन अगले दो जो इसके फाल हमने पढ़े हैं उसमें जबर के साथ आएगा, तो ये इसमें चेंज हो सकती है, ये हमें याद रखनी पड़ेगी। तो ये बाज़ दफा कुछ भी नहीं लिखा होता इसके ऊपर, लेकिन हमें पता है कि ये इसम फाइल है, इसम है, तो इस पे तनवीन आ सकती है, ठीक है। तो ये आप ये इसकी कॉन्सेप्ट समझ लें। तो फाइलुन करने वाला, मफूलुन जिस पर असर पड़ा, फेलुन करना काम का नाम। जी अब हाथ खड़े करना शुरू कर दें। ये चलें, अभी आप ही का हाथ खड़ा, आप सादिया आप से रिवाइज करवा दीजिए, फिर हम ये पूरा टेबल हम करवाएंगी कि सिर्फ हाँ 3 रिवाइज कराएंगे? पूरा कर, एक दफा पूरा कर लेते हैं, मैं इसको हटाऊं ताकि आपको। जी। जी चलें। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। जफलू वो करता है, जफालूना वो सब करते हैं, तफलू आप करते हैं, अफलू मैं करता हूँ, तफलूना आप सब करते हैं, नफलू हम सब करते हैं। इफ अल कर, इफ अलू करो, लतफ अल मत कर, लतफ अलू मत करो। फाइलुन करने वाला, मफऊलुन जिस पर असर हो, फेलुन करना। करना, ठीक है। ये 3 अस्मा हैं, ठीक है। और ये 3 अफवाल, सारे सारे अफवाल है, ये इनकी चाबियां, इनको कीज कहते हैं इसकी। ये माजी की चाबी है। अगर हमें फाला या फालू पता है तो ये सारे सीखे आप बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये किस पैटर्न पे बनते हैं। इफ़ाल अगर आपको पता है तो आपको पता है वाओ अलिफ आगे आएगा तो इफ़ालू जमा बन जाएगा, ला तफ़ाल है तो ला तफ़ालू। तो ये 3 एक्चुअली फिर आगे हम सीखेंगे लास्ट वाले 20th लेसन में कि हम शॉर्ट टेबल बनाना सीख जाते हैं। इसमें हमें 3 अफ़ाल और 3 अस्मा, 6, ये इनको कीज कहते हैं। और इससे आप पूरा, अगर आपके पास 6 कीज हैं तो आप पूरा टेबल बना सकते हैं। लेकिन देखें ये अस्मा है, इसके इसलिए इनके ऊपर तनवीन है, ठीक है। यानी अस्मा है तो अल भी आ सकता है इनके साथ, फिर इनकी जमा भी उसी तरह वानून या नून वाली बन सकती है, फीमेल भी मोनस भी इसका हो सकता है, ठीक है। इनके भी हम एक एक सीखा मोनस का बाद में सीखेंगे। तो अभी सबको क्लियर आ गया ये तीनों क्या है? फाइलुन, मफूलुन, फेलुन। ये क्या है बोलें? अस्मा है, इसम है अस्मा। तीनों। इसम फाइल, इसम मफूल, इसम फेल, ठीक है। और ये जी। मसदर, जैसे उर्दू में नहीं कहते करना, सोना, ना वाले जो लफ्ज आते हैं, इसकी ट्रांसलेशन हमेशा ना वाली आएगी लास्ट वाले की, इसको मसदर भी कहते हैं। ठीक। जी जवेरिया अमान, आप इसके तीनों को रिवाइज करा दीजिए, और सारे इशारा करना सीखें, सब अपनी अपनी जगह इशारा करें। फाइलुन, जी जवेरिया कराइए। जी। फाला उसने किया, नहीं फालू। नहीं नहीं, सिर्फ ये फाइलुन मफूलुन, बस अच्छा। ये तीनों, इनको रिवाइज। फाइलुन करने वाला, मफऊलुन जिस पर असर पड़ा, फेलुन करना। वेरी गुड। और कोई इसको करवाएगा? और हाथ खड़े करें जी। अस्मा शाकिर आप करवाएंगी? जी शाजिया कराएंगी, कराइए। फाइलुन करने वाला, मफूलुन जिस पर असर पड़ा, फेलुन करना। ठीक है, जैसे हम किसी को कोई चीज देते हैं ना, ऐसे जी वो इशारा है, अपना हाथ और दाएं हाथ से ही हम कर रहे हैं, ठीक है। मफूलुन जैसे ठीक। को रिसीव को रिसीविंग एंड पे है, उस पर असर पड़ रहा है। फेलुन ऐसे मुट्ठी बना के ना, जैसे कुव्वत का इजहार के करना, कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इनके इशारे भी याद रखें। और ये तीनों अस्मा हैं, बाकी ये सारे एक एक यहाँ और ऐड हो जाएगा, 21 ये बन जाते हैं टोटल। और ये सब के सब क्या हैं? ये सारे अफ़आल हैं। लेकिन यहाँ ये भी आ जाएंगे 2 तो हमारा ये टेबल पूरा हो जाएगा।
چلیں جی اب ہم اس کی بول چال لے لیتے ہیں. اب کوئی بھی انمیوٹ کر کے جواب کون دے گا؟ حل انت فاعلن، کیا جواب دیں گے؟ انتا ہے تو کیا جواب آنا چاہیے؟ کوئی بھی بولے انمیوٹ کر کے. انا. انا جی نام انا، نام انا انا. فاعل. انا انا فاعلون. هل انتم فاعل. فاعلون. اب فاعلون کا اشارہ دیکھیں، نحن یا تو آپ ایسے سمپل فاعلون. فاعلون کا اشارہ پہلے دیکھیں، یوں لے جاتے ہیں یا ایسے بھی کر سکتے ہیں. یہ فاعل کا اشارہ تھا، یہ فاعلون کا اشارہ، ایسے یا ایسے بھی کر لیتے، یہ جمع کا اشارہ. ٹھیک ہے، تو اگر انتم کہا تو اس کا کیا ہوگا؟ نحنو. نام نحنو فاعلون. کیا آپ کرنے والے ہیں؟ جی ہاں میں کرنے والا ہوں. کیا آپ سب کرنے والے ہیں؟ جی ہاں نہ ہم سب کرنے والے ہیں. یہ دیکھیں دو پیش والا تھا تو اس کی جمع کیا بنی؟ فاعلون. ٹھیک ہے، اگر دو زبر والا ہوتا تو ہم فاعلین بھی بنا سکتے تھے. یہ آپ کی ورک بک میں اس طرح کے انہوں نے جمع پوچھی ہوئی. ٹھیک ہے، اب اسی میں ایک اور ہم نے دوسرا فعل کیا پڑھا تھا؟ فاتحہ. فاتحہ کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کھولا. اب اس نے کھولا، آپ نے کھولا، وہ کھولنے والے کو کیا کہیں گے؟ فاتحن، کھولنے والا. مفتوحن جس کو بڑی کھولا چیز گیا. ہے. فتحن کھولنا. جی اس کو کون ریوائز کرائے گا؟ جی عزیز بھائی آپ کرائیں گے؟ کروائیے. جی سمینہ دورانی آپ کروائیے. فاتحن کھولنے والا. فاتحن کھولنے والا، مفتوحن جس کو کھولا گیا. فتحن، اور فتحن کھولنا، فتحن کھولنا. کھولنا. دیکھیں ان پہ تنوین ہے، اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے؟ یہ تینوں اسما ہیں. فاتحن اسما. کھولنے والا یہ اسم فاعل ہے. مفتوحن جس کو کھولا گیا یہ اسم مفعول ہے. فتحن کھولنا مصدر کو، کام کا نام. ٹھیک ہے، نام والا مطلب آتا ہے ان کا. یہ مصدر میں بھی اردو میں بھی جیسے نا نہیں آتا یہ، تو یہ ہم نے اس طرح سے یاد کرنا. اب فرق دیکھیں، وہ فعلن تھا اس میں زیر تھی، اس میں زبر ہے. یہ اسی پیٹرن پہ چل رہے ہیں، تو مصدر میں چینج آ سکتی ہے اور کئی دفعہ دو مصدر بھی ہوتے ہیں. تو یہ آپ نے یاد، یہ اسی طرح سے جیسے فاعلن تھا ویسے ہی فاتحن بنا. ٹھیک ہے، مفعولن کی طرح مفتوحن بنا، لیکن وہ فعلن تھا، یہاں فتحن ہے، یہ زبر کے ساتھ ہے. اسی طرح سے جالا کا بھی زبر کے ساتھ بنتا ہے. اب ہم اس کی بول چال لے لیتے ہیں. حل انت فاتح. فاتحن بھی کہہ لیتے ہیں. حل انت فاتحن، کیا جواب دیں گے؟ نام نعم. نام انا انا فاتحون. جی ہاں میں کھولنے والا ہوں. قرآن کھولنے والا ہوں میں، مسجد کھولنے والا ہوں میں، کتاب کھولنے والا ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. حل المسجد مفتوح. نعم المسجد مفتوح. یعنی کیا مسجد کھولی گئی ہے یا کھلی ہے؟ جی ہاں مسجد کھلی ہے. تو یہ اب کھلی ہے. یہ مفتوح. ٹھیک ہے، کھولی گئی ہے یا کھلی ہوئی، اس کا یہ مطلب آ گیا. اب یہ اس میں انہوں نے اسم فاعل کا بھی پوچھ لیا اور اسم مفعول کا بھی پوچھ لیا. اب کسی میں آپ سے مصدر بھی پوچھے. اب اس کا تیسرا تھا جعلا، اس نے بنایا. تو بنانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جاعلن، جاعلون. بنانے والا. اشارے بھی دیکھیے غور سے، بڑے آسان جاعلون. اشارے. جیسے ہم کسی کو کچھ دے رہے ہیں، جی دے رہا ہے. اب جو لے رہا ہے جاعلون. مجعولن جس کو بنایا گیا. جعلن بنانا، تو وہ بھی فتحون ہے، یہ بھی جالون ہے. یہ زبر کے ساتھ ہے، صرف فعلون میں زیر ہے. یہ پہلے باب کا بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، فعلون میں زیر ہے، باقی ان دونوں میں زبر ہے. یہ آپ کو بڑی پہچان ہونی چاہیے تاکہ غلطی نہ ہو. ٹھیک ہے جی، اس کو کروائیے عظمیٰ شاہدہ. جائل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، جالون جالون بنانا، بنانا، جالون بنانا. بنانا. عظمیٰ شاہد یہ تینوں کیا ہیں؟ یہ تین ہم نے کیا بنایا آج؟ اسماء. یہ تینوں دیکھیں، اسم فاعل ہے جائلون، مجعولون اسم مفعول ہے، اور جعلون مصدر ہے. اور یہ کس فعل سے مصدر بنے ہیں؟ یہ جعلا سے بنے ہیں. ٹھیک ہے، جالس. ویسے آپ کا یہ ہوم ورک ہے لیکن ہم ابھی کر لیتے ہیں تک. اب ہم دیکھیں، ہم نے کہا کہ جائلون ہوتا ہے بنانے والا. آپ نے بھی کتنا کوئی اچھی چیز بنائی ہوگی تو ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں
میں سوال کرتی ہوں جی عظمیٰ شاید آپ جواب دیجیے. حل انت جاعلون، حل انت نعم جاعلون، أنا جاعل. انا جاعلون، جی ہاں میں بنانے والا ہوں. حل انتم جاعلون، نعم نحن نحنو جاعلون. جائلون، جائلون کا یا ایسے کر کے کر سکتے ہیں یا 2-3 دفعہ یوں بھی کر سکتے ہیں، تو یہ اس کی جمع کا اشارہ ہے. تو یہاں بھی چونکہ جائلون 2 پیش والی تنوین تھی تو یہاں پہ واو نون والی جمع بن گئی. اس میں نا اسما کی اسی طرح ہم نے جمع سیکھی تھی، جمع سالم جو ہم بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم دوسرے پہ آ جاتے. ناصرون، ناصرہ تھا نا اس نے مدد کی، تو مدد کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ ناصرون مدد کرنے والا، منصورون جس کی مدد کی گئی، نصرون مدد کرنا. جی جویریہ ریوائز کرائیے. ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا. ویری گڈ جی. اور کوئی کروائے گا ریوائز؟ اسما شاکر آپ بھی کروائیے، انمیوٹ کریں سسٹر. ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا. شاباشی. ہم نے کیا بنایا؟ 3 نئے الفاظ جو ہم نے اسما. سیکھے ہیں، یہ کیا بنایا ہم نے؟ یہ ہم نے اسما بنائے ہیں. ٹھیک ہے، شاباش. اب دیکھیں ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ہم مدد کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، ہم یعنی اسم فاعل بھی ہو سکتے ہیں اس کا، یعنی ناصرون بھی ہو سکتے ہیں. ہماری بھی کوئی مدد کرتا ہے تو ہم منصورون بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور نصرون کا مطلب مدد کرنا. حل انتا ناصرون، کیا جواب دیں گے؟ کوئی دے دے. نام نام انا ناصر. انا ناصرون. حل انتا منصورون، انا منصور. نام نام انا. انا منصور. أنا اب منصور. یہ اس میں انہوں نے اسم مفعول کا پوچھ لیا. ٹھیک ہے، منصور. اور دیکھیں اسم ہے، نام، ناصر بھی نام ہوتا ہے، منصور بھی نام ہوتا ہے، ایون نصر بھی نام ہوتا ہے. یہ تینوں نام لوگ رکھتے ہیں اور یہ تینوں اسما ہیں، اسما نام رکھتے ہیں. یوں بھی آپ کو اس سے یاد رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اب ناصرہ کے باقی بھی جو ہیں، ہم نے اس میں 4 افعال پڑھے تھے. خالقن پیدا کرنے والا، مخلوقن جس کو پیدا کیا گیا، خلقن پیدا کرنا. جی رخشندہ ریوائز کرائیے. خالقن پیدا کرنے والا، مخلوقن جس کو پیدا کیا گیا، خلقن پیدا کرنا. ویری گڈ. اب اسی میں اور ہم نے ذاکرہ بھی کیا تھا، اس نے یاد کیا، اس نے نصیحت کی. ذاکرون یاد کرنے والا، مذکورون جس کو یاد کیا گیا، ذکرون یاد. اب یہ بھی زیر کے ساتھ آیا، ذکر بھی زیر کے ساتھ آیا، ادھر فعل زیر کے ساتھ تھا. جی سسٹر سعدیہ ریوائز کرائیے. ذاکرون یاد کرنے والا. جی سسٹر رخشندہ آپ ہی کرا دیجیے. آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ اس کو کروائیے ذرا. کٹ کے آئی ہے، سمجھ نہیں آئی ہاں اب کچھ، ہاں وہ نیٹ کا ایشو تھوڑا سا آ رہا ہے. جی اب کروائیے. ذاکرون یاد کرنے والا، ذاکرون یاد کرنے والا، مذکورون جس کو یاد کیا گیا، ذکرون یاد کرنا. یاد کرنا. تو اس میں بھی زیر کے ساتھ ہے، یہ ہم نے یاد رکھنا. حل انت ذاکرون، حل انت ذاکرون، کیا جواب دیں گے؟ نام انا ذاکرون. ٹھیک ہے. حل انتم ذاکرون، أنا نام نحنو، نحنو ذاکرون. جمع کے لیے پھر ہم نحنو ہی کر لیتے ہیں. یہ ہمیں یہ تو آپ کو ماشاءاللہ سب کو پریکٹس ہے. اسی میں ایک اور ہم نے آبادہ بھی کیا تھا. آبادہ اس نے عبادت کی، تو عبادت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ عابدن جس کی عبادت کی گئی، معبودن عبادہ. اب یہ دیکھیں اس کی ڈفرنٹ ہے، عبادت کرنا، عبادت، عبادہ، عبادتن، یہ فرق ہے اس کا مصدر. لیکن ہم جو پتہ ہے عبادت ہم کہتے ہیں تو عبادت ہمیں یاد رہے گا. تو دیکھیں جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو ہم لوگ عابد ہوئے، اللہ تعالیٰ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ معبودن ہے، اور جو ہم جیسے اس وقت قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، وہ کیا ہے؟ وہ عبادتن، عبادت کرنا. ٹھیک ہے جی. اس کو کرائیے ریوائز سسٹر رخشندہ، آپ کروا دیں. عابدن، عابدن عبادت کرنے والا، معبودن جس کی عبادت کی گئی، عبادتن عبادت کرنا. جی عظمیٰ شاید آپ بھی کروا دیجیے.
आबिदुन इबादत करने वाला, माबूदुन जिसकी इबादत की गई, इबादतुन इबादत करना। इसकी अब देखें, इसका डिफरेंट आया, हमने कहा था ना मसदर डिफरेंट हो सकते हैं, तो ये हमने याद रखनी है। अब इसकी भी बोलचाल कर लेते हैं। आबाद से था तो हम पूछते हैं कि उसने इबादत की, तो जो इबादत करने वाले का हमने क्या कहा, वो इसम फाइल बना आबिदुन। हल अंता आबिदुन, क्या जवाब देंगे? नाम नाम अना, अना अना आबिदुन। आबिदुन। शायद आप जवाब दे दीजिए, हल अंतुम आबिदुन जी। नाम नहनु आबिदुन। नहनु आबिदुन। हल हलिल जिक्र इबादतुन, नाम अज़िक्रु इबादतुन। इबादतुन। ठीक है, अब देखें उन्होंने इसमें तीनों चीजें, उन्होंने इसम फाइल का भी सवाल ले लिया, उसकी जमा का भी सवाल ले लिया, और यहाँ पे उन्होंने मस्दर का भी सवाल दिया कि क्या जिक्र जो है वो इबादत है। जी हाँ, जिक्र जो है वो इबादत है। ठीक है, शाबाश। अब थर्ड वाले पे आ जाते हैं। दाराबा, उसने मारा, तो मारने वाले को क्या कहेंगे? दारिबुन, जिसको मारा गया मदरूबुन, दरबुन मारना। जी उस्मा शायद इसको भी करा दें, फिर से संरक्षण भी करा दें। दारिबुन, दारिबुन मारने वाला, मदरूबुन जिसको मारा गया, दरबुन मारना। शाबाश। हल हुआ दारिबुन, जी, दारिबुन मार, हल हुआ दारिबुन, नाम हुआ दारिबुन, हल हुम दारिबुन। नाम हुम दारिबुन, हुआ और हुम का जवाब हम हुआ और हुम नाम से हुम देंगे। दारिबूना शाबाश, वेरी गुड। ये भी वाव नून वाली जमा आ गई क्योंकि दारिबुन देंगे। था। ठीक है, दो पेश वाली तनवीन थी। हुआ और हुम का जवाब हुआ और हुम से ही है, लेकिन जब अंता का जवाब हम देते हैं अना से, और ना अंतिम का जवाब हम देते हैं ना से, नाहनो से, सॉरी नाहनो से। ठीक है, लेकिन हुआ हुम में वही आएगा, उसमें चेंज नहीं आता। अब हम चौथे सेट पे चले जाते हैं। सामिया, उसने सुना, तो सुनने वाले को क्या कहते हैं? सामिउन, सुनने वाला। मसमून, जिसको सुना गया। समउन, सुनना। आप सब इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आप सामिउन है, मैं मसमून हूँ। और ये जो हम लेसन पढ़ रहे हैं, ये जो ग्रामर पढ़े हैं, ये इसको आप सुन रहे हैं, तो इसको ये आप समउन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी तीन अस्मा है। जी से संरक्षण आप इसको करवाइए। सामिउन, जवेरिया आपका अनम्यूट है, आप करवा दीजिए, उनका शायद अनम्यूट नहीं हो रहा। सिस्टर जवेरिया अमान, करवाओ। कोई और करवा दे, उसमें शायद आप ही फिर करवा दें। हल हुआ दारिबुन, सॉरी नेक्स्ट। मेरा कनेक्शन जो है ना वो सामेउन गड़बड़। सुनने वाला, सुनने वाला, ठीक। मसमूउन जिसको सुना गया, समउन सुनना, ये उसी सुनना। पैटर्न, ये उसी पैटर्न पे ही बन रहा है जबर के साथ ही, सिर्फ इसमें सामिउन सुनने इबादत वाला, उनका डिफरेंट आया। मस्बूउन जिसको सुना सुना गया, गया, समउन, समउन सुनना। सुनना। शाबाश। तो इसी तरह से ये आपका होमवर्क है। हल अंता सामिउ, वो उसी तरह से उसका क्या जवाब है? नाम अना सामिउ, अंता का जवाब अना से देंगे। हल अंतुम सामिउन, तो इसका क्या जवाब देंगे उसमें शायद? नाम नहनु सामिउन। नहनु सामेउन। तो अंतुम का जवाब नहनु से और अंता का जवाब अना से। हुआ और हुआ का हुम का जवाब हुआ और हुम से। इसी बाब में चौथे वाले सेट में आलिम, जानने वाला। मालूमुन, जिसको जाना गया। इल्म, जानना, ये भी जेर के साथ है। इल्म, उर्दू में भी हम इल्म कहते हैं। ये जवेरिया इसको रिवाइज कराइए। आलिमुन, जानने वाला। अलीमुन जानने वाला, मालूमुन जिसको जाना गया, इल्मुन जानना। शाबाश। अब आमिला, हम कहते थे उसने अमल किया, तो जो अमल करने वाले उसको क्या कहेंगे हम? आमिलुन। मामूलुन, जिस पर अमल किया गया। अमलुन, अमल करना। इल्म में जेर है, इसमें जबर है। जी इसको कौन रिवाइज कराएगा? उसमें शायद आप करवा दें। आमिलुन अमल करने वाला, मामूलुन जिस पर अमल किया गया, अमलुन, अमल अमलुन करना। अमल करना। अमल कर, ठीक है। इस पे भी अमल जबर है, इस पे जेर है इल्म, अमल और करना। इस पे भी जबर है। तो ये आपने जहां जेर वाले जो है ना वो उनको याद करके अंडरलाइन करके उनको कर लिया। तो आज हमने तीन अस्मा सीखे और उनके नए इशारे भी हमने सीखे।
اب ہم آج کیا نقطۂ تعلیم کی بات کرتے ہیں کہ کسی کو کہ بھی دعوت پہ بلانا ہو تو کیسے بلا سکتے ہیں. چلے میں آپ کو کہتی ہوں کہ وہ ایسا ہے کہ میرے وہ بیٹے کی پروموشن ہو گئی ہے، تو اگر میں آپ کو کھانے پہ بلاؤں تو آپ آ جائیں گے ہیں؟ تو دوسری